الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حی یا قیوم ایاک نعبد و ایاک نستعین برحمتک نستغیث اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس بیماری کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہے ناک کی بواسیر۔ حالانکہ ہم نے بہت ساری بواسیروں کے نام سنے، لیکن ناک کی بواسیر بہت کم آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اور لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ناک کی بواسیر کیا ہوتی ہے۔ یہ ناک کی جو بواسیر ہے یہ ان لوگوں کو ہو جاتی ہے جو مدت کے ساتھ، یعنی بہت زیادہ عرصہ گزر جائے، ان کو نزلہ زکام ہوا اور اس کا صحیح علاج نہ ہوا، جس کی وجہ سے ان کو یہ مرض ہو جاتا ہے، جسے ناک کی بواسیر کہتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے، مواد جو ہے بہت زیادہ گاڑھا ہو جاتا ہے، ناک میں رکنا شروع ہو جاتا ہے، خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور مریض بڑا زور لگا لگا کے اس کو خارج کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب یہی کیفیت بہت عرصہ تک رہنا شروع ہو جائے تو پھر ناک کے اندر ایک بدنما گوشت سا پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ گوشت بعض دفعہ ناک کے نتنوں سے باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ گوشت لٹکا ہوا نظر آتا ہے۔ بعضوں کے ناک میں یعنی اندر دیکھنے سے وہ نظر آتا ہے، بعضوں کا وہ باہر نکل آتا ہے۔ یہ بہت ہی برا لگتا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ اور ایسا مریض احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھر نہ کسی محفل میں جانے کی کوشش کرتا ہے، اور کہیں بھی وہ نہیں جاتا، اور یہ مرض انسان کو بڑا شرمندہ سا کر دیتا ہے، اور مریض جو ہے وہ اپنا زیادہ تر وقت جو ہے وہ گھر میں بیٹھ کر گزارتا ہے۔ شادی کی تقریبات ہوں، کوئی محفلیں ہوں، جہاں بھی جانا ہو، یہ مریض کم ہی گھر سے باہر نکلتا ہے۔ اس کی جو زیادہ وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ناک کی بواسیر ہوتی ہے، اور بعض لوگ کیا کرواتے ہیں، جا کے ڈاکٹروں سے آپریشن کروا دیتے ہیں، لیکن چونکہ ڈاکٹر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ اس گوشت کو تو کاٹ کے پھینک دیتے ہیں، لیکن جو مرض کا سبب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ مرض ہو رہا ہوتا ہے، اس کو ختم نہیں کرتے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر وہی مرض دوبارہ واپس لوٹ آتا ہے، پھر مریض جا کے آپریشن کرواتا ہے، پھر وہی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ تو آپریشن کوئی حل نہیں ہے۔ آپریشن آپ کرواتے رہیں گے، تکلیف آپ کی بڑھتی جائے گی، کیونکہ جس وجہ سے مرض پیدا ہوا ہے، جس وجہ سے یہ مرض ہو رہا ہے، اس کا آپ نے اگر کلا کما نہیں کیا تو یہ مرض کیسے ختم ہوگا؟ اوپر سے کاٹ دینے سے مرض ختم تھوڑا ہو جاتا ہے۔ پھر جس اسباب سے پیدا ہو رہا ہے یہ مرض، جس سبب کی وجہ سے یہ مرض پیدا ہو رہا ہے، ہم نے تو اس سبب کو ڈھونڈنا ہے، اس سبب کو ختم کرنا ہے۔ آپ جب اس سبب کو ختم کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا مرض جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، اللہ کو حکم سے۔ تو اس میں زیادہ تر وہ لوگ مبتلا ہوتے ہیں جو سرد خشک چیزیں استعمال کرتے ہیں، خشک سرد چیزیں استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو خشکی والی چیزیں استعمال کرتے ہیں ان کے ساتھ یہ بن جاتا ہے معاملہ۔ تو ان کو چاہیے کہ وہ تو ایک تو اپنی غذا میں تبدیلی کرے، دوسرا جو میں اب نسخہ آپ کو لکھوانے جا رہا ہوں، یہ نسخہ آپ نوٹ کر لیں۔ میرے نسخے بڑے آسان ہوتے ہیں، بنانے میں بھی آسان ہوتے ہیں، اور کھانے میں بھی آسان ہوتے ہیں، اور فائدہ بڑا زبردست ہوتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ جناب لکھیں نسخہ۔ سب سے پہلے آپ نے سوڈ لینی ہے 50 گرام، نشادر لینا ہے 20 گرام، کالی مرچ لینی ہے 10 گرام، سنا مکی لینی ہے 80 گرام۔ اس کا آپ نے انتہائی باریک پاؤڈر بنا لینا ہے۔ اس کے بعد اس کو چھان لیں، چھاننے کے بعد صبح شام چھوٹی آدھی چمچ ہمارا شربت بزوری استعمال کریں، یا پانی کے ساتھ استعمال کریں، یا آپ قہوے کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاں، قہوہ جو ہے
اس کا آپ وہ غور کر لیں، ادرک اور سونف کے قہوے سے استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو نسخہ ہے وہ ہے ہلدی، ملٹھی، سونف، گندک، آملہ، سار۔ ٹھیک ہے، یہ 4 چیزیں ہیں، یہ آپ نے ہم وزن لے کے آپ نے اس کو انتہائی باریک پاؤڈر بنا لینا ہے، اور اس کے آپ نے چھوٹی آدھی چمچ صرف اور صرف دن کے وقت ہمارا پانی استعمال کرنی ہے۔ اچھا، یہ بات ذہن میں رکھیں، جب میں چھوٹی آدھی چمچ کہتا ہوں تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ جس سے آپ چاول کھاتے ہیں وہ نہیں، اس سے مراد جو چائے بنانے والی چمچ ہوتی ہے نا، چھوٹی چائے والی چمچ، وہ استعمال کرنی ہوتی ہے، وہ آپ استعمال کریں۔ غذا کا بھی خاص خیال رکھیں، انشاءاللہ تعالی یہ جو ناک کی بواسیر ہے یہ ہمیشہ کے لیے سے ختم ہو جائے گی۔ ہاں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید اس میں تھوڑی سی تیزی آ جائے اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے، تو پھر آپ نے جوارش کمونی بھی لے لینی ہے۔ جوارش کمونی کا طریقہ یہ ہے کہ رات سوتے وقت آپ نے چھوٹی آدھی چمچ پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے، تو یہ استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے۔ اچھا، ایک بات ذہن میں رکھیں، جو اس طرح کے مرض ہوتے ہیں وہ یہ نہیں ہوتا کہ 1 ماہ کے اندر ختم ہو جائے، یہ کم از کم آپ کو 2 سے 3 ماہ دوائی آپ کو کھانی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ پھر یہ مرض ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، دوبارہ واپس نہیں آئے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو اب میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابی والی، خوشحالی والی، خوشیوں والی، سعادتوں والی زندگی نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔